باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، اور وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے، اور اس تابوت میں ایسی کیا چیز ہے، یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے پہلے کون حاصل کرے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے ناجائز وجود کو مسلم ممالک میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فائدے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیشبندی بھی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے اور توریت میں بھی ہے، اور دوسری جانب مخفی طور پر اسے تابوت سکینہ کی تلاش بھی ہے، جس کے ذریعے یہودی اپنی کوئی بھی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں تھیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں توریت کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے عصا من و سلوے کے مرتبان محفوظ تھے۔ اس تابوت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ بقرہ آیات نمبر 248، اور انہیں ان کے نبی نے کہا، اس تالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور ہارون نے جو کچھ چھوڑا اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے رب کی یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیات مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ کی طرف سے تالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل کی باقی ماندہ اشیاء تھی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ عز و جل نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو منتقل ہوتا ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ ان سب کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب یہ صندوق ملا، اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی نشاندہی تھی۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی نشاندہی ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس سرخ یاقوت میں آپ علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ نشاندہی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی بلکہ قدرتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا برتن بھی تھا جس میں آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمن کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلافات ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفاتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ عز و جل کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر غضب ہوا۔ قوم عمالقہ کے بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے یہ صندوق ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی تک پہنچا اور یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔
بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بائبل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا مقبر تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔